ہوتا ہے. ارے جب تم روتے ہو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. امام فرماتے ہیں ارے وفاداران مظلوم کربلا امام سجاد فرماتے ہیں تم نے صرف کربلا کو سنا ہے ہم نے کربلا کو دیکھا ہے. ہمارے سامنے کربلا تعمیر ہوئی. اجر من اللہ خدا کوئی غم نہ دے. عزاداران مظلوم کربلا ابھی تابوت برآمد ہو گئے. بس یہ سوچ کے آؤ میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا مصائب نہیں رلاتا ہے ارے تصور رلاتا ہے. بس یہ احساس کرنا کہ حسین نے کیسے ایک ہی ٹکنے کا تلاشا اٹھایا. عزاداران مظلوم کربلا آوازیں بلند رہے آوازیں بلند رہے. امام فرماتے ہیں تم نے کربلا کو سنا ہے ہم نے کربلا کو دیکھا ہے. ارے تم نے ذاکر سے سنا ہے. عزاداروں پرسا دینا یہ آئیے تابوت آنا ہے. جعفر ابن علی عثمان ابن علی عبداللہ ابن علی اجر من اللہ خدا کوئی غم نہ دے. عزاداروں یہ وہ تابوت ہے جو زینب کے وہ بھائی ہے ارے جن کے بھروسے زینب نے سفر کیا تھا. عزاداران مظلوم کربلا ارے یہ وہی شہید ہے انہی کے تابوت برآمد ہو گئے ہیں. اجر من اللہ جب جناب ام البنین کو خبر ملی کہ جناب ام البنین کے فرزند کربلا میں شہید کر دیے گئے ارے رضا رسول پائی اور آنے کے بعد اعلان کر رہی تھی اے بیویو اب مجھے کوئی ام البنین نہ کہنا. کیوں بی بی؟ اس لیے جن بیٹوں کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا. وہ میرے شہزادے کربلا میں شہید ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا بہت ہی اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن عزاداروں آپ رونے میں مت تھکنا. اس لیے بس احساس کرنا کہ زینب نے ان کے لاشوں کو کیسے اٹھایا ہوگا. اس لیے کہ حسین لاتے تھے زینب آگے بڑھ کے سنبھالتی تھی بھیا کی مدد کرتی تھی. اے میرے راجا اجر من اللہ. عزاداران مظلوم کربلا اب تو تابوت برآمد ہوں گے. عبداللہ بن مسلم محمد بن مسلم ارے کون ہے مسلم؟ یہ مسلم کے شہزادوں کے تابوت ہے. کون ہے مسلم؟ مسلم وہ ہے کہ جو سفیر حسین ہے ارے جسے کوفے کی گلیوں میں رسیوں میں باندھ کے گھمایا گیا. ارے یہ وہ مسلم ہے جسے دارالامانہ سے گرایا گیا. یہ وہی مسلم کے بچے ہیں ارے جب کہ وہ مسلم ارے کوفے میں آئی اور مسلم کے سر کو دیکھا اور سر کی جانب دیکھ کے فرمایا اے مسلم میں آپ سے میں پوچھوں گی کہ تمہیں پانی ملا یا نہ ملا لیکن مسلم اتنا بتا دو میرے 4 بیٹے تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے. میرے 2 بیٹے تھے ایسا آواز آئی اے بی بی کوفے کی گلیوں میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے. جزاک اللہ خیر الجزاء. عزاداران مظلوم کا شہید حسین. اگر کسی گھر میں کوئی جوان مر جائے تو اس کے گھر والوں سے جگہ دے کر نہیں اٹھانے اہل بستی ہے سادات ہے مولا کے مرید ہے یہ کہہ کے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے ارے جوان کا نشہ تم سے نہ اٹھے گا. عزاداروں خیال کرو مصائب نہیں رلاتے. تصور کرو کہ 57 سال کا ضعیف ہو کہ وہ کیسے لاشوں کو اٹھاتا تھا. یہ آئیے عزاداروں 4 تابوت آ رہے ہیں.
जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन अबी सईद इब्ने अकील, अब्दुल्ला इब्ने अकील। जानते हो ये कौन है? ये ज़ैनब के चचाजाद भाई है। ये वो है कि जिनके भरोसे ज़ैनब ने मदीने से सफर किया था। अरे जिनके बाजुओं के भरोसे ज़ैनब करबला आई थी, ये ज़ैनब के वो भाई है जिनके सहारे ज़ैनब ने सफर किया था। अरे ये वो चचाजाद भाई है। अज़ादारों जानते हो कौन है? जितना ज़ैनब का अब्बास पे भरोसा था ना, उतना ही भरोसा जाफर पे था, उतना ही भरोसा अब्दुर्रहमान। कि एक ही वक्त में अगर किसी के घर में एक मैयत हो और इत्तेफाक ये हो कि दूसरी मैयत भी उसी घर में हो जाए, क्या माहौल होता है? अगर किसी हादसे में कोई घर शहीद हो जाए, कोई मर जाए, तो आस पास के भी कहते हैं उसका घर उजड़ गया। अरे कोई हुसैन से पूछो, एक ही वक्त में हुसैन ने 69 लाशों को उठाया। कितना साबिर था हुसैन। अब 3 ताबूत आएंगे। अब मेरा सिलसिला में थोड़ा रुक के मैं शायद पढ़ूंगा। रोज़े अर्बईन भी है ना, बहन भी चैलून बना रही है, बीबी हम भी चैलून बना रहे हैं। बीबी हमें मारिफत नहीं है। मेरा सिलसिला ईमान फरमाते हैं कि अगर मौला हुसैन की मुसीबत पर किसी का एक कष्ट जारी हो और रुखसार तक आ जाए, तो इमाम कहते हैं जन्नत उस पे वाजिब है। 3 ताबूत आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने हसन, अबू बकर इब्ने हसन, कासिम इब्ने हसन। मौला हसन करबला में मौजूद नहीं थे, लेकिन मौला की औलाद करबला में मौजूद थी। अज़ादारों जो हुसैन पर शहीद हो गई, जो अपने चचा पे शहीद हो गई, और करबला का कासिम वो शहीद है जिसने हुसैन को मदद के लिए फिर बुलाया था। जब कासिम मैदान में गए और चचा को बुलाया, या मोदरिकनी, ऐ चचा मेरी मदद को आओ। साहिब मकातिल लिखते हैं कि इतनी तेजी से हुसैन किसी शहीद के लाशे पे न गए जितनी तेजी से कासिम के लाशे पे गए। अज़ादारों क़यामत का जुमला पढ़ रहा हो, जब हुसैन जा रहे थे तो सालिमों ने हुसैन को आते हुए देखा और ये तसव्वुर करा शायद हुसैन जंग के इलाके से आ रहे हैं। अजीजों ये तसव्वुर करना था कि घोड़े दौड़ा दिए गए और नाजुक बदन पे, अरे जब घोड़े दौड़े कासिम की लाश पर जैसे ही घोड़े का पाँव पड़ता था, कासिम तरफ के कहते थे मेरा बरस के थे कासिम। अरे कैसा नाजुक बदन था, ऐसे ही घोड़े, और वो भी जंगी घोड़े थे। जैसे ही पढ़ते थे कासिम तरफ के कहते थे अम्माल मदार, अम्माल मदार। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो। थकना नहीं है, अभी कुछ देर में आप अपने घर जाएंगे, बेहतरीन फैसिलिटी होगी, आप आराम करेंगे। जरा ज़ैनब के बारे में तो सोचो, जरा ज़ैनब के कलेजे के बारे में कि ज़ैनब कितनी बड़ी साबिरा थी। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो। कैसे पढ़ूं? मेरा सलाम हो उस
اس نازک شہزادے پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب آ گئی ہو، سمجھ گئے، اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب آ گئی ہو، جانتے ہو امام نے کیوں فرمایا ارے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم کا پتا گھوڑوں کی ناپوں سے پامال ہو گیا۔ جب امام مقتل میں گئے، امام کو لاشا نظر نہیں آیا، امام نے آواز دی این قاسم این لال، دیکھو تمہارا چچا گیا، میرے لال کہاں ہو؟ جب کوئی آواز نہ آئی، امام نے فرمایا اے میرے لال، امام وقت آواز دے رہا ہے، اتنا سننا تھا قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہواؤں میں بلند ہوئے، چچا سلام آخر حسین نے قاسم کے لاشوں کو ایک گٹھڑی میں باندھا، خیمے میں لائے، ایک طرف قاسم کا لاشا، ایک طرف اکبر کا لاشا، تربیہ حسین ہے، ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے اللہ حسین غریب یہ جناب زینب کے فرزند ہے۔ میں نے کہا مسائب نہیں رلاتے، ان کے تابوت کو دیکھنا، یہ اتنے مظلوم ہیں کہ ان کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ کائنات میں کوئی ایسی ماں دکھاؤ کہ جن کے سامنے ان کے فرزند کے لاشیں ہوں اور وہ ماں نہ روئے۔ کائنات میں کوئی ماں ہے کہ جس کے سامنے اس کے جانار کے مجھے میں کیا زینب اکبر کا چہلو منانے آئی ہے، زینب حسین کا چہلو منانے آئی ہے، زینب عباس کا چہلو منانے آئی ہے، زینب چہلو منانے آئی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کا بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ میں بڑے آہستگی سے مسائل کروں، اکبر وہ ہے جس کی بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے، کب میرا بھائی آئے گا، کب سغرا جائے گی۔ بہنوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے نا شادیوں کا، بہنوں کو جو بھائیوں سے محبت ہوتی ہے نا، میرے عزیزوں تین محبتیں تھیں، امام بی بی معصومہ کل کی امام رضا سے، میں عزیزوں مجھے پورا نہیں پڑھنا ہے، زینب کی محبت حسین سے، شورا کی محبت علی اکبر سے۔ جب اکبر جا رہے تھے نا تو شورا نے کہا تھا بھیا وعدہ کرو جب صحرا باندھو گے اپنی بہن کو لینے آؤ گے۔ ارے کیا مسئلہ ہوگی اس بہن کا؟ عزیزوں میں بھی تو پردیش میں رہتا ہوں، میرے بھی تو بہن ہے نا، میری بہن بھی ہے، جب میں جاتا ہوں میری بہن بڑی دعائیں دیتی ہے، ارے سیدھے سے رہتی ہے، جانے والا مقام ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، بہن کو یقین ہوتا ہے بھائی اس محرم میں نہیں اگلے محرم میں ضرور آئے گا۔ عزیزوں سغرا پہ کیا بیت گئی ہوگی، سغرا پہ کیا گزر گئی ہوگی، ارے وہ سغرا جو مدینے میں انتظار کر رہی تھی میرا اکبر آئے گا، میرا بھیا آئے گا۔ اکبر کربلا کا وہ شہید ہے، جب پرچی کو نکالا، پرچی کی علی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ ایک پڑھو ایک مصیبت جب حسین یہ کر چکے تو حسین نے استاد پڑھتے تھے خدا ان کی ابھی تھکنا نہیں، آپ تو چہلو منانے آئے ہو نا، ہم چہلو منانے آئے ہیں، میری مجھے بھی مقبوبت میں کہ میں بھی مصیبت پڑھ سکوں۔ عزیزوں میں تو بہت اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہو۔ یہ تصور کرو کہ زینب نے تو دیکھا ہے نا، حسین نے تو ان کے لاشیں اٹھائے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ سب سے بڑی قربانی تھی، آئیے میں سب سے چھوٹی مصیبت حسین کے دکھاؤں، سمجھ گئے نا؟ جو صاحب اولاد ہے بس تصور کرنا، اور بڑی آہستہ کی شکل سے میرے اندر قوت نہیں ہے،
حسین کے شہزادے علی اصغر کا جھولا بنا. کون علی اصغر؟ جب حسین یہ تو درگاہ ہے، حسین کا اکبر بھی موجود نہیں ہے، عباس بھی موجود نہیں ہے. حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصرین سنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. ہزاروں بھی امام مدد کے لیے بلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کاش کربلا میں ہوتے تو ہمارے سجاد آپ سے کہہ رہے ہیں امام آپ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، آئیے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو. کون ہے جو امام کی مدد نہیں کرنا چاہتا؟ امام فرماتے ہیں اور جب ہمارے مصیبت بیان ہو تو تم آواز بلند رویا کرو، اور جب کسی کو رونا نہ آئے، اگر شرمانے دوسرے کا چہرہ دیکھ کے تمہیں شرم آئے تو سر کو جھکا کے رویا کرو. امام فرماتے ہیں ارے جب تم روتے ہو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے کون جو میری مدد کو آئے. آزادانہ مظلوم کربلا، اب جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. یہ کربلا کا وہ شہید ہے جب حسین یہ تو تنہا رہ گئے اور حسین نے آواز بلند کی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. ہاں عزادارو یہ آواز، عزادارو جب آواز کو جناب علی اصغر نے سنا تو اپنے آپ کو جھولے میں سنبھال نہ سکے. عزادارو خیمے میں کوہرام مچ گیا. ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر. حسین نے آواز کو سنا اور خیمہ کی جانب پڑے اور فرمایا زینب ارے یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے. اے میری بہن زینب ارے کیا جو میری بہن رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ فرمایا جب سے آپ نے آواز بلند کی، اصغر سے جھولے میں سمجھا نہیں جاتا. حسین سمجھ گئے، لاؤ میرے لال کو مجھے لا دو. عزاداروں میں تمام کر دیتا لیکن نہ جانے اگلے برس میں ہو یا نہ ہو. ارے جو زندہ رہے گا وہ بی بی کو موسیٰ پیش کرے گا. یہی سوچتے ہو کہ شاید اگلے برس ہم ہو یا نہ ہو. حسین نے فرمایا لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو. عزادارو حسین نے اصغر کو دیا، آبا کا سایہ کیا. جیسے ہی چلنے لگے میرے خیمہ پہ مارباب آ گئی اور آ کے کہہ رہی تھی اے میرے والد وارث مجھے معلوم ہے آپ اصغر کو لیتے جا رہے ہو، میں اصغر کو نہ روکوں گی. کربلا کی موت ہمارا سلام. صاحبہ کا اولاد ہونا اصل تو بس یہ تصور کرو کہ جس کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور جسے یہ یقین ہو کہ اب جو اصغر جائے گا وہ واپس نہ آئے گا. ہم بھی تو پردیس جاتے ہیں نا، ہمارے گھر والوں کو یقین ہوتا ہے اس سال نہیں اگلے سال آ جائے گا، لیکن رباب تو جانتی تھی اصغر جائے گا واپس نہ آئے گا. ایک مرتبہ کہنے لگی آقا میں نہیں کہتی کہ اصغر کو نہ لے جاؤ، لیکن کچھ باتیں ہیں سنو کہ مجھے نہیں معلوم برداشت کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے. کہا بس میں وقت میں لال سے کہوں اس کے بعد اصغر تمہارے حوالے. اصغر نے اصغر کو لیا سینے سے لگایا. عزیزو ایک بات خیال کرنا، جب ہم پردیس جاتے ہیں نا، میری ماں بھی سن رہی ہے لیکن میں کیا کروں، مجھے احساس دلانا ہے، احساس دلانا ہے. تصور رلایا تو رلاتا، مسائل نہیں رلاتے. جب میں چاہتا ہوں خدا کی قسم ابھی سے کتنے دن رہ گئے، 20 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے، طرف جاؤ لیکن میرا لال چلا جائے گا. یہ ماں کی مانتا ہے، یہ ماں کی محبت ہے، ترک نہیں کر پاتے. لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ میرا لال کل چلا جائے گا، ارے ماں کبھی میرے میں آتی ہے، میں دیکھتا ہوں ماں بھی دیکھتی ہے، لیکن نباب تجھ پہ ہمارا سلام. ارے نباب جانتی ہے اصغر جائے گا. جس کے گوشوارے چھینے گئے، جسے تازیہ میں مارے گئے، جب جب تماچے لگتے تھے
سکینہ مراد کا رخ کرتے کہتے تھے چچا عباس آپ کے بعد تماچے مارے گئے. اب اسی سکینہ کے بابا کا تابوت ہے. آہستگی سے پڑھوں. نیچے حسین ابن علی کا تابوت برآمد ہو رہا ہے. کون حسین؟ کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس نے ایک ہی وقت میں 71 لاشوں کو اٹھایا. کون حسین کہ جس کے بارے میں زیارت نہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں ہمارا سلام ہو ہمارے جن حسین پر. ارے جسے گھنٹن سے شہید کیا گیا ہمارا سلام ہو اس حسین مظلوم پر. ارے جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا ہمارا سلام ہو اس حسین پر. ارے جس کا لاشا نزیل پر تھا ارے نہ زمین پر تھا تیروں کا مولد ہو گیا تھا. آزادار حسین کو کربلا میں کیسے شہید کیا گیا. عرب کا ایک قبیلہ تھا جو جانور کو پالتا تھا. ارے جب بڑا ہو جاتا تھا اسے میدان میں لاتے تھے. آزادار سنا سن کے مصیبت میں رونا. جب وہ بڑا ہو جاتا تھا اسے میدان میں لاتے تھے اور میدان میں لانے کے بعد ابھی سن کے میرے ماتا کو سن کے میرے بھائی کو سن کے میرے مصیبت کو سن کے ملک میں ماتم کرنا سن کے ماتم کرنا. حسین بڑا مظلوم ہے. حسین کو بڑی بےرحمی سے شہید کیا گیا. کیسے شہید کیا گیا سن کے ماتم کرنا. بس آخری فکرہ ہے یہ سن لیجیے گا یہ سن لیں اور اس کے بعد ٹہل جائے ایک جملہ سن لیں کہ کیسے حسین کو شہید کیا گیا. عرب کا قبیلہ تھا جو جانور پالتے تھے. جب وہ جانور بڑا ہو جاتا تھا اسے صحرا میں لاتے تھے. صحرا میں لانے کے بعد اسے آزاد کرتے تھے. چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے اور اس کے بعد اس پہ وار کرتے تھے. کوئی بیزار